اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی ساتھیوں، آج ہم پارہ 30 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور سورہ نبا اس کی پہلی سورہ ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں: توحید، رسالت، آخرت۔ پہلی بات تو کافر اور مکہ کے لوگوں کو ناگوار تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رب کی ہستی کے منکر تھے، لیکن رب کی اختیارات اور اس کی صفات میں وہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات یعنی رسالت تو وہ ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط کردار، ان کی راست بازی، ان کی اخلاق اور ان کی دیانت کی وجہ سے وہ یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی نبوت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات یعنی آخرت، تو وہ ماننا کیا، انہوں نے تو اس کا مذاق اڑایا، اس کو بالکل ہی ناقابل یقین سمجھا۔ یہ تیسری بات ہی تو اصل بات ہے جو حق و باطل کا فرق کرتی ہے، خیر و شر کا پیمانہ وضع کرتی ہے اور دنیا پرستی سے ہٹاتی ہے۔ ساتھیوں، سورہ نازعات میں اختیارات اور ذمہ داریوں کے بارے میں باز پرس کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پوچھا جائے گا انسان سے کہ اس نے اپنے اختیارات اور اپنی ذمہ داریوں کی حد بندیوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یا دنیا کی لذتوں اور اس کے فائدوں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں ہی اس نے ان اختیارات کا استعمال کیا، اور ذمہ داری میں وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ غافل ہو گیا۔ اس سورہ کے آخر میں جہاں کفار مکہ بار بار قیامت کے بارے میں سوال کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام تو خبردار کرنا ہے، وہ وقت آئے گا ضرور۔ اب جس کا جی چاہے وہ اپنا رویہ درست کرے، جس کا جی چاہے اس دنیا کی زندگی میں مر مٹے۔ دنیا بہرحال گھڑی بھر کے لیے ہے، ہمیشہ کے مستقبل کو اس چند روزہ زندگی پر کس طرح داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ عبسہ میں بھی رویے کو درست نہ کرنے والوں کو ہولناک عذاب سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور سورہ تکویر میں تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنے عالی مرتبہ پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر، منہ موڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ اور جن مومنوں کو کافر ستاتے، جاہل ان کا مذاق اڑاتے، کل انہی اہل ایمان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جب وہ دایاں ہاتھ میں اپنا نامہ مال لے کر جنتوں کے مزے لینے جا رہے ہوں گے۔ سب کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سورہ بروج میں قصہ سنایا گیا اصحاب الخدود کا کہ کس طرح ان اہل ایمان کو ان کے ایمان کی وجہ سے آگ کی گڑھوں میں پھینک دیا گیا، لیکن یہ ثابت قدم اہل ایمان اپنے رب کی راہ سے نہیں ہٹے۔ سورہ اعلیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور سورہ کی جو اختتامی آیات ہیں اس میں فلاح کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھی اخلاق اختیار کرنا، اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ تو فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی بالکل نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی ہے، اور یہ حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ سورہ غاشیہ میں چھا جانے والی آفت کی خبر دی جا رہی ہے، جس میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ خوش قسمت لوگ بارونق چہروں کے ساتھ اپنی کارگزاری پر شکر ادا کریں گے، جنت کی نعمتوں، اس کی خوبصورتی کو، وہاں کے اچھے اچھے کھانوں کو، اسے لطف اٹھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ کچھ وہ خوفزدہ چہرے لیے سخت مشقت، مصیبت، انگ انگ تھکن سے چور ہوں گے، جن کی خوراک ہوگی کھولتا ہوا پانی، آگ، کانٹے دار درخت۔ اللہم اجرنی من النار۔ ساتھیوں، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے عظیم شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں جسم، قلب اور دماغ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر جسم، قلب اور دماغ کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، وہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا بہتر استعمال کرنے والے کس طریقے سے نیکی اور بدی کے فرق کو دیکھ لیں گے، دونوں راستوں کے لیے اپنے ایک راستے کا اس میں سے تعین کر لیں گے، اور پھر
نیکی کے راستے کو چوز کرنے والے یقیناً خلق خدا کے لیے مہربان ثابت ہوں گے۔ سورہ شمس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر متنفس کو برائی اور پرہیزگاری کا شعور دے دیا ہے، لیکن حق و باطل کا شعور، لیکن اس کی قدر بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہی فلاح پا جاتے ہیں، اور اس کو گمراہی میں چھوڑ دینے والوں کے مقدر میں ہمیشہ ناکامی آتی ہے۔ سورہ قدر، لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ ماہ رمضان کی ایک رات، وہ مبارک رات جسے نعمتوں کی تلاش کرنے کی رات بھی کہا گیا ہے، تقدیروں کے فیصلوں کی رات بھی کہا گیا ہے، جس کی عبادت کا اجر یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جانے کا اعلان سنایا گیا ہے۔ سورہ تکاثر، خبردار کیا گیا ہے دنیا پرست اور غافل لوگوں کو کہ یہ مال و دولت، یہ لذتیں، یہ اقتدار کو نعمت نہ سمجھو بلکہ آزمائش سمجھو۔ بہترین انسان کون ہے؟ جو روزانہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ ہماری سانسیں، ہمارے دماغ کا سوچنا، ہمیں پرسکون نیند، یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا، بس چھپی ہوئی ہیں، بظاہر وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ عصر میں وقت اور زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ سورہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اس نیت سے اسے پڑھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ عصر کا وقت ہے، اب زندگی اندھیرے میں جانے والی ہے، خاتمے کی طرف ہے۔ اٹھو، سمیٹو، اپنے سامان کو بچا لو۔ یہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ وقت، یہ زندگی قطرہ قطرہ کر کے نکل رہی ہے۔ صبر کی تلقین اس میں کی گئی ہے، اور صبر کی تلقین کیا ہے؟ دراصل وہ اجر کی نوید ہے جو ایمان والے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ سورہ ماعون میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ تنگ نظر نہ بنیں، معمولی چیزیں استعمال کی، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں ایک دوسرے سے نہ روک لیں۔ یہ روکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بخل ہے، اس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذلیل چیز ہے۔ آخرت کا انکار ہی تو دراصل دلوں کو تنگ کرتا ہے اور بخل کا باعث بنتا ہے۔ سورہ کافرون تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رات کے وقت پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی پڑھنے کا کہتے تھے، کیونکہ اس کی تمام آیات میں شرک سے برات ہے۔ سورہ اخلاص، خالص توحید کا بیان ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر اسے کہا گیا ہے۔ معوذتین، فلق اور ناس، جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے۔ ساتھیوں، شیاطین ہیں یا جن و انس ہے یا حاسدین ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے ان کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ ہمارا دورہ قرآن آج یہاں مکمل ہوا، یہ 30واں پارہ تھا الحمدللہ، لیکن میں آپ سب کو دعوت دینے جا رہی ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہے اور ہمیں اس میں اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس انداز سے ہم سب کو پڑھنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں، اس سے اپنے دل اور روح کا رشتہ ایک بنا لیں۔ اور قرآن اپنا بیان بھی قرآن کا یہی ہے کہ جب کہ اس کی آیات کی تلاوت ہو تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے تھے، نرم پڑ جاتے تھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، گریہ طاری ہو جاتی تھی، ایمان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، کیا یہ کیفیت ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم پر تکلیف نہیں آتی ہے یا مصیبت نہیں آتی ہے تب ہم دعائیں ضرور کرتے ہیں، اور واقعی ہی غم کی حالت میں کرتے ہیں، اور اس وقت ہماری دعا کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نعمتوں کی شکر گزاری کرتے وقت ہمارا رویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ نہیں آتا ہے؟ کیا ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے
کہاں گئے ہیں وہ دل جو کانپ اٹھتے تھے، کہاں ہیں وہ آنکھیں جن سے آنسو بہتے تھے، کہاں ہیں وہ دل جن میں ایمان بڑھتا تھا۔ سورہ قاریہ کو ہم اٹھائیں تو اس میں آفت کی خبریں ہیں، زلزال پڑھیں تو خبر دیتی ہیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی اور برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہمیں اپنے سامنے لانا ہے، ان کا پرچار کرنا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پورے طریقے سے ڈوب کر پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اپنے دل، دماغ اور جسم کو اس تلاوت میں، اس کام پر ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔